اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ یقیناً اللہ ہر بات کا سننے والا اور خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہرگز اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یقین جانو جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم بھی۔ جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے اونچی آواز میں پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی ایسا شخص جو اعتماد کے لائق نہ ہو اور تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم نادانی میں لوگوں کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا مشورہ مان جائیں تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، مگر کیونکہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا کی ہے اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کفر، گناہ اور نافرمانی کے کام تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیے گئے ہیں۔ یقین جانو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر قائم ہیں، جو کہ صرف اللہ کے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، پھر اگر ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، کیونکہ انصاف کرنے والے اللہ کو نہایت ہی پیارے ہیں۔ سب مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی ایک دوسرے میں عیب نکالو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برائی کا نام لینا بھی بہت بری بات ہے۔ اب جو بھی ایسے کاموں سے توبہ نہیں کرے گا وہی ظالموں میں شمار ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان تو صرف گناہ ہیں، اور نہ ہی لوگوں کی برائیوں کا کھوج لگاتے پھرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے کراہت آئے گی، لہذا اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ بے شک اللہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو برائیوں سے دور رہ کر اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا۔ بلا شبہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور وہ سب سے باخبر ہے۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ یوں کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، پھر کسی شک میں نہ پڑیں اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں۔ یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ ان دیہاتی لوگوں سے پوچھئے، کیا تم اللہ کو اپنے دیندار ہونے کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے خوب واقف ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو بتا دیں کہ تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی۔ اگر تم سچے ہوئے تو تمہارا دل بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔